کہ لا معبودی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ۔ کیا مطلب؟ میرا کوئی محبوب نہیں، میرا کوئی مقصود نہیں، میرا کوئی مطلوب نہیں، میرا محبوب مقصود مطلوب مرغوب کون ہے دوستو؟ بولو بھائی۔ اے دل خالق دل کو دل میں بسا، ایر غیر پر تو آنا چھوڑ دے۔ ایک قریشی نسل نوجوان کے بارے میں پوری رات گناہ کا پنان بناتا رہا، پوری رات گناہ گناہ، کب ملے گی، اسی جال میں الجھا رہا۔ رات بھر گزر گئی، آخر پہر میں آواز آئی۔ جگر مراد آبادی وقت کا بڑا شرابی تھا، معمولی شرابی نہیں تھا، جام پہ جام پیتا تھا، مگر شاعروں کا استاد تھا۔ اجمیر میں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر ایسی بارش ہو جیسی ابھی پڑی اور کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے، بائک پہ نکلے یا پیدل نکلے، پھر وہ پھسل کر گر جائے، کہو دوستو جو پھسل کے گرا ہے وہ دیر تک گرا رہے گا، یہ جلدی اٹھ جائے گا؟ بولے بھائی۔ جو گرا ہے وہ دیر تک گرا نہیں رہ سکتا، بلکہ بہت جلدی کھڑا ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہ لے، ورنہ مذاق بنائیں گے، یہ گر گیا۔ بائک پھسلی ہو، بائک گری ہو تو بھی دیر تک نہیں گرا رہتا، جلدی اٹھ جاتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ لگ نہ جائے، جلدی اپنے کپڑوں کو سمیٹ دیتا ہے۔ اگر بغیر بائک کے گرا ہو تو بھی جلدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرما لیں، جب ایک بندہ بارش کے پانی میں پھسل کے گرا، وہ دیر تک گرا رہنا پسند نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے دوستو؟ اگر کوئی بندہ گناہوں میں گر جائے، گناہوں میں کیا گر جائے؟ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے، اس بندے کو دیر تک گرا رہنا چاہیے، یہ جلدی اٹھ جانا چاہیے۔ جیسے وہ بندہ زمین پہ گرنے والا جلدی کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں میں گرنے والا جوان دوست، اسے بھی چاہیے وہ بہت جلدی کھڑا ہو جائے، بہت جلدی کھڑا ہو جائے، کیونکہ گناہ کرنے والا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، فلم دیکھنے والا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، ان آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، کان کا غلط استعمال کرنے والا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، زبان سے ہر وقت بک بک ٹر ٹر کرنے والا، الزام لگانے والا، مقدمے لگانے والا، جھگڑا کرنے والا، جھگڑا بڑھانے والا، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دوستو جس طرح بندہ زمین پہ گرا دیر تک رہنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح کوئی بندہ دیر تک اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا رہے، یہ بات بھی پسند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جلدی اسے اٹھ کر توبہ کر لینا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ بعض مرتبہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں یار ہم نے تو کئی زنا کر لیے، ہم نے تو بہت کالے کرتوت کر لیے، ہم نے تو بڑے بڑے بھاری بھاری بھینکر گناہ کر سکتے ہیں، ہم کہاں پاک ہو سکتے ہیں، ہم کہاں نیک بن سکتے ہیں، ہم کہاں اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں۔ نوجوان دوستو دھوکوں سے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندے اور ولی گزرے، انہوں نے بہت پیاری مثال ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی بندہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے اور سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو کر یہ بات کہے کہ میں تیرے اندر آؤں تو تو گندا ہو جائے گا، تو آپ خیال فرمائیں سمندر اس بندے سے کہے گا نادان کیسی بات کر رہا ہے،
میں سمندر ہوں، بے شک تو گندا ہے، بے شک تیرے اوپر کیچڑ لگا ہے، ناپاکی لگی ہے، لیکن تیرے جیسے تو ہزاروں گندے میرے اندر آئے، اور جیسے میرے اندر آئے ان کی گندگی کا پتہ بھی نہیں لگا، اور میں بھی ناپاک نہیں ہوا۔ یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سمندر کسی آدمی کی وجہ سے ناپاک ہو سکتا ہے؟ بولو۔ سمندر کا پانی ایک آدمی کی گندگی کی وجہ سے گندا ہو سکتا ہے کیا؟ بولو۔ نہیں۔ جس طرح سمندر کا پانی ایک آدمی کی گندگی کی وجہ سے ناپاک نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح اگر میرے آپ کے جیسے لاکھوں کروڑوں گنہگار بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اس کے سمندر میں، رحمت کے سمندر میں غوطہ لگائیں، تو دوستو یاد رکھو، جیسے سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، ایسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ناپاک نہیں ہوتی، اور جیسے سمندر میں جانے والا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والا چاہے جتنا گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو پاک و صاف کر دیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے دوستو ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت میں جلدی غوطہ لگائیں، جلدی غوطہ لگائیں۔ دیر تک کھڑا رہنے والا بیوقوف، سمندر میں یہ کہنے والا تو ناپاک ہو جائے گا، میں تیرے اندر کیسے آؤں؟ یہ بیوقوف، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا بندہ اور یہ خیال کرنے والا پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، میں معاف ہوں گا کہ نہیں، فرمایا یہ بندہ بھی بیوقوف ہے۔ اس بندے کو چاہیے فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ ہو جائے، کہے اے میرے رب، سچے رب، اچھے رب، آپ پاک ہیں، میں ناپاک ہوں، اللہ جی آپ میرے رب ہیں، پیارے رب آپ میرے معبود ہیں، میں آپ کا عابد ہوں، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، پیارے اللہ میرا کام معافی مانگنا ہے اور آپ کا کام مجھے معاف کرنا، صاف کرنا ہے، رب کریم آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جب بندہ اس طرح اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں بندے کے گناہ کو عین اسی وقت میں معاف فرما دیا کرتا ہوں۔ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ بڑی بڑی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے گنہگار، وقت کے فاسق و فاجر، جب انہوں نے ارادے چینج کیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں مدد آ گئی، رحمت لمحوں میں مدد آ گئی۔ ایک قریشی نسل نوجوان کے بارے میں پوری رات گناہ کا پنان بناتا رہا، پوری رات گناہ گناہ، کب ملے گی، اسی جال میں الجھا رہا، رات بھر گزر گئی، آخر پہر میں آواز آئی اے نادان، تو پوری رات ایک لڑکی کے چکر میں، ایک محبوبہ اور معشوقہ کے چکر میں لگا رہا، اور وہ ہائے تجھے نہ ملی، کاش اس کا ایک حصہ بھی اگر تو مجھے منا لیتا اور اپنے رب کو پکار لیتا تو اپنے رب کو اپنے قریب پا لیتا۔ وہ بات اس نوجوان کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے اسی وقت اپنا ارادہ موڑ لیا، اے پیارے رب جب بات ایسی ہے میں ابھی توبہ کرتا ہوں، ابھی توبہ کرتا ہوں اور ابھی سے زندگی کا فیصلہ چینج کرتا ہوں، اللہ جی آپ قبول فرمائیے۔ یہ کہا اور صبح ہوئی اور سفر پہ نکل گیا۔ جیسے سفر پہ نکلا تو ساتھ میں ایک بڑے میاں، بڑی عمر کے نیک دل بندے، وہ بھی ہو لیے، چلتے گئے، آگے بڑھتے گئے، دھوپ بہت تیز تھی، چنانچہ چلتے گئے نوجوان سمجھے یہ جو چچا ہیں بڑے میاں، ان کی برکت سے مجھے سایہ ملا، جو اللہ تعالیٰ دھوپ میں کئی مرتبہ سایہ دے دیتے ہیں، تو وہ سایہ جو ملا کا اس کی برکت سے ملا۔ اس سایہ کی قدر اس سے پوچھو، ایک بجا ہو اور کوئی ٹھاڑا سا جنازہ ہو اور قبرستان 2 کلومیٹر ہو اور کندھوں پہ لد کے بندہ جا رہا ہو اور پھر وہاں مٹی دہنی پڑ رہی ہو، اگر ہلکا سا سایہ مل جائے بندے کو راحت مل جاتی۔ تو ایسا سایہ ملا، بادل چھا گئے، سکون ملا، اور یہ سمجھا کہ یہ اس بزرگ کی وجہ سے ہے، چچا کی وجہ سے ہے، اور چچا بھی یہ سمجھے میری وجہ سے ہے۔ اللہ کی شان، ایک ایسا موقع آیا، ھذا فراق بینی و بینک، ایک کا راستہ ادھر ایک کا راستہ ادھر، جب راستے دونوں کے الگ ہوئے تو دیکھا یہ وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا، وہ جو سایہ تھا، وہ اس چچا کے اوپر نہیں گیا بلکہ نوجوان کے اوپر ہو لیا۔ اب جیسے نوجوان کے اوپر ہوا، وہ چچا بڑی عمر کے آدمی بھاگ کر واپس آئے، بیٹا میں تو سمجھا میری وجہ سے یہ رحمت تھی، اب پتہ لگ رہا یہ تو تیری وجہ سے ہے، بیٹے بتاؤ کیا عمل آپ کا ہے؟ اب یہ نوجوان رونے لگا، کہا چچا میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے، میں تو انتہائی گنہگار ہوں۔ بیٹے کوئی عمل ضرور ہے آپ کا، ویسے ہی تھوڑے اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی بات کا یہ بادل بھیجا ہے، ٹکڑا بھیجا ہے،
ویسے ہی تھوڑا ہی ہو سکتا ہے، اتنی گرمی برس رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کب سے چلے اب تک یہ برابر چیز ہے، یہ تو میں اپنی وجہ سے سمجھ رہا تھا اور یہ تو تیرے ساتھ نکلا۔ کہا چچا میرا کوئی عمل نہیں، بیٹا چھپاؤ مت، بتا دو تاکہ میں بھی اسے استعمال کر لوں۔ کہا چچا پھر سن لو، سچی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، بلکہ میں تو گنہگار ہوں اور ایک لڑکی کی تلاش میں رہا، ایک حسینہ کی تلاش میں لگا ہوا ہوں، وہ مجھے مل جائے، میں گناہ کر لوں، زنا کر لوں، کالا منہ کر لوں۔ میرے اندر جذبات ہیں، شہوات ہیں، وہ ابری ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی شان۔ کہا مجھے غیب سے اخیر پہر میں آواز آئی کہ اے بندے کہاں پیچھے اپنی زندگی کو خرچ کر رہا ہے، کاش مجھے منا لیتا تو اپنے قریب پا لیتا۔ بس اس وقت سے لے کے صبح صبح کے وقت میں نے رب سے معافی مانگی اور میں نے کہا پیارے رب میں نے کالا منہ کیا اور غلط نیت بنائی اور پوری رات کو کالا کیا، اور ایک رات نہیں سینکڑوں رات کالی کی۔ اللہ جی آج آپ سے جھک کے معافی مانگتا ہوں، پیارے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے۔ کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اندازہ نہیں تھا میرے اللہ اتنی جلدی میری دعا قبول فرمائیں گے اور مجھے گنہگار کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا یہ سایہ عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ کی ذات، لمحوں میں بندوں کو معاف کر دیتے ہیں اور معافی نہیں کرتے بلکہ اپنی رحمت کا سایہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم اپنے آپ کو بدلیں، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جوانی ہم اللہ پہ فدا کریں دوستو، جوانی اللہ پہ فدا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم نے اصل میں وہ مزہ چکھا نہیں ہے، جس دن وہ مزہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ پر جوانی فدا کرنے کا ذوق کیا ہے، مزہ کیا ہے، وجدان کیا ہے، تو دوستو کیفیت چینج ہو جائیں گی۔ لوگوں نے تو میں اور آپ گناہ کی بات کر رہے ہیں، لوگوں نے تو اپنی زندگی اور جان اپنے مالک پہ فدا کر دی، اور جان فدا کر کر بھی وہ خوشامد کرتے تھے پیارے رب جان دی ہوئی آپ کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی تو اللہ کی ہے، اور اسی اللہ کی خاطر اگر جان دے دوں تو بھی رب کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چاہے کہ دل باڈی میں قیمتی ہے، ہم اس دل کو غیر سے دے رہے ہیں، کسی حسینہ نمکینہ سے دے رہے ہیں، کسی گنہگار لڑکی اور لڑی پہ مر رہے ہیں، کسی فنا ہونے والے حسن پر مر رہے ہیں۔ ہائے بعض نوجوان شراب اور پیشاب پر مر رہے ہیں، بعض نوجوان نشوں اور سٹوں پہ مر رہے ہیں، بعض نوجوان اپنی زندگی کو ان گناہ کے کاموں پر، ان گندگی اور کیچڑ کے کاموں پر تباہ کر رہے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کھپانی اور لگانی بھی تھی تو ایک مالک پہ لگانی تھی۔ اے دل خالق دل کو دل میں بسا، اے دل خالق دل کو دل میں بسا، ایر غیر پر تو آنا چھوڑ دے۔ اس دل کو اللہ سے جوڑو، اس دل کا تعلق اللہ سے بناؤ، اس دل کا رابطہ اللہ سے کرو، اور ایرے غیرے کو دل مت دو، ایرے غیرے کو دل مت دو۔ دل اگر دینا ہے دوستو، دل اگر دینا بھی ہے تو خالق دل کو دو۔ اگر دل کسی پہ فدا کرنا ہے تو کس پہ فدا کریں گے بولو؟ خالق دل پہ فدا کریں گے۔ آج کسی کا دل دولت پہ فدا ہے، آج کسی کا دل گارڈ پہ فدا ہے، کسی کا گاڑی پہ فدا ہے، اور کسی کا یاڑی پہ فدا ہے، اور کسی کا ووٹ بینک پہ فدا ہے، اور کسی کا پردھانی چکر پہ فدا ہے، اور کسی کا ایم ایل اے چکر پہ فدا ہے، اور اسی چکر میں کسی کا دل جھگڑوں پہ فدا ہے۔ ان سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر دوستو ایک اللہ پہ فدا ہو کے دیکھو، ایک اللہ پہ مر کے دیکھو۔ بھئی الیکشن وغیرہ وغیرہ یہ سب وقتی کھیل ہیں، جب آ جائیں ہم اللہ سے مانگ کے کسی کے ساتھ ہو جائیں، اللہ سے مانگ لیں پیارے اللہ اچھا فیصلہ، اچھا انسان، اچھا خدمتگار کو دیجئے، علاقے کے لیے، بستی کے لیے، ہمارے پورے حلقے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔ ہم اس طرح اللہ سے مانگیں، اور جہاں شر صدر ہو وہاں کریں، لیکن جھگڑے نہ پالیں، لڑائی نہ پالیں، دنگے نہ پالیں۔ اس دل کو تو اللہ اس دل میں تو اللہ کو لاؤ اور دل کو اللہ پہ فدا کرو۔ اور ایک طبقہ جو خالی فون پہ مر رہا ہے، خالی ٹیلی فون پہ مر رہا ہے، پوری رات اس میں گوا دیتا ہے، اس پر یہ گوانے کا دل نہیں۔
دل تو اللہ پہ فدا کرنے کی چیز ہے، ہم اللہ پہ فدا کریں۔ دل خالق دل کو دیا ہوتا، دل خالق دل کو دیا ہوتا، آج تو رشک اولیاء ہوتا۔ دوستو اگر دل دینا بھی ہے ہم اللہ کو دل دیں، اگر اللہ کو ہم دل دیں گے ہم اولیاء کے سردار بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم سب اولیاء کے سردار بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے ہیں؟ یہ ناک میں دم کرنے والی اولاد کے سردار بننا چاہتے ہیں؟ اگر دلوں میں چاہت ہے ہم رج کے اولیاء بنیں تو دوستو پھر یہ دل خالق کے دل پر فدا کرو، اللہ کی ذات کو دل دو۔ اللہ کی ذات کو دل دیں گے پھر دیکھنا جنگل میں سکون، گھر میں سکون، مکان میں سکون، کھیتی باڑی میں سکون، تجارت معیشت میں سکون، دنیا کے ہر مقام پر سکون ہے، ہر مقام پر سکون ہے۔ اور نوجوان بہنیں انہیں بھی چاہیے یہ دل اپنے مالک پہ فدا کریں۔ اگر مالک پہ دل فدا ہوگا پھر اس کا منظر ہی کچھ اور ہوگا، اس کا سکون اور اس کا راحت ہی کچھ اور ہوگا۔ جو اپنے مالک پہ فدا ہو کے رہتے ہیں وہ ہر وقت اپنے مالک سے جڑ کے رہتے ہیں، وہ مالک سے کٹتے ہی نہیں ہیں، اپنے رب پہ فدا ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم یہی اپنا مقصد بنا لیں کہ اللہ پہ مرنا ہے۔ یہی وجہ ہمیں سبق میں سکھایا جاتا ہے خانقاہوں کے کہ لا معبودی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ۔ کیا مطلب؟ میرا کوئی محبوب نہیں، میرا کوئی مقصود نہیں، میرا کوئی مطلوب نہیں۔ میرا محبوب، مقصود، مطلوب، مرغوب کون ہے دوستو؟ بولو بھائی، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اللہ کو منانے والے اور اللہ کے لیے دم بھرنے والے کیسے کیسے لوگ گزرے ہمارے علاقوں میں، آج یقین بھی نہیں آتا کیسے کیسے لوگ گزرے جو اللہ کی یاد میں ایسے مچلتے تھے۔ کیا پوچھنے، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو میرے دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ اللہ کے نام پر ایسے فدا تھے، رب کا نام لیتے تھے اور بس مدوش ہو جاتے تھے، رب کا نام لیتے تھے مدوش ہو جاتے تھے، رب کی یاد آتے تھے، رب کی یاد کرتے تھے اور ہوش تک نہیں آتا تھا۔ ملک محمود مظفر بادشاہ گجرات میں جس زمانے میں زندگی گزاری، جب فیصلہ سناتے تھے برابر میں ایک آدمی کو کہتے بھائی کفن لہرا دیا کرو، کفن لہرا دیا کرو۔ جب وہ فیصلہ سناتے تھے تو برابر میں نوجوان آتا اور یوں کر کے کفن لہراتا، بس جب کفن لہرتا تھا نا، کفن لہرایا جاتا تھا، فوراً بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ہوش آتا تھا، کچھ وقت کے بعد ہوش آتا تھا، تو پھر جب فیصلہ سناتے وہ کفن لہراتا، پھر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ اور فرمایا کرتے تھے جب فیصلہ سناتا ہوں تو ڈر لگتا ہے اس دن سے جس دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے، نہ جانے جنت کا فیصلہ ہوگا اور نہ جانے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ تھے۔ آج ہم فکر آخرت بھول چکے ہیں، ہمیں مرنا بھی ہے یہ بھول چکے ہیں، دنیا 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 دنیا، بس صرف دنیا، آخرت بھول چکے ہیں۔ آخرت ہمارے نقشوں سے غائب ہو گئی ہے۔ جب دیکھیں جہاں دیکھیں تذکرے سنیں، باتیں سنیں، لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے بستی میں کیا چل رہا ہے، آخرت کا فکر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ بستی سے اندازہ ہوتا ہے باتوں کو سن کے، بستی میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی یاد کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پھر دنیا کا کام ہی چل رہا ہے۔ ہم اپنے رخ کو موڑیں۔ ہم نے بڑے بڑے شرابی، وقت کے فحاشی، کبابی، انہوں نے اپنی زندگی کو رخ موڑے، ہمارے رخ کیوں نہیں مڑ پا رہے ہیں دوستو؟ ہم بھی تو اپنے رخ موڑیں۔ جگر مراد آبادی وقت کا بڑا شرابی تھا، معمولی شرابی نہیں تھا، جام پہ جام پیتا تھا، مگر شاعروں کا استاد تھا۔ اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ طے پایا، چنانچہ ملک بھر کے شعراء بلائے گئے، تو ایک نام وہاں پیش کیا گیا کہ بھئی مراد آباد سے جگر کو بھی یاد کر لو، وہ بھی تو ماشاءاللہ عالمی لیول کا شاعر ہے اور انڈیا بھر میں بھی دنیا اسے جانتی اور مانتی ہے۔ تو وہاں اس بات کو لے کے جھگڑا ہو گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا مشاعرہ ہے اور کسی شرابی کو ہم بلائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، شرابی کو نہیں بلایا جا سکتا۔
وہ شراب پیتا ہے اور نبی علیہ السلام پر نعت پڑھے گا، یاد رکھو ہم دودھ برسا دیں گے، ہمارے سامنے نہ آ جائے شرابی اسٹیج پر۔ تو ایک طبقے نے کہا ارے بھائی بلا تو لو، سارے شاعروں کا استاد ہے، سارے لوگ اسے مانتے ہیں، شرابی صحیح آپ بلاؤ تو صحیح، یاد تو کرو اسے۔ دوستو کمیٹی کے لوگوں نے مشورہ کیا اور چپ چپالے جگر مراد آبادی سے پیغام دے دیا کہ آپ کو بھی آنا ہے۔ لوگوں کو خبر معلوم ہوئی جگر مراد آبادی آئے گا تو لوگوں نے پہلے سے ارادے بنا لیے، مکہ بجے گا، ڈنڈے بجیں گے، لاٹھیاں بجیں گی، اگر یہاں آیا اور اس کا ہم جھوٹ برسائیں گے، ہم آنے نہیں دیں گے جگر مراد آبادی کو یہاں سے۔ اگر وہ یہاں کھڑا ہو گیا حال برا ہو جائے گا۔ اور کمیٹی والوں تم بھی سن لو، اگر تم نے اوپر کہو کے بلایا، یاد رکھو پوری کمیٹی کا جو ہے ہم تہس نہس کر دیں گے۔ اتنا ان کے خلاف جوش تھا کیونکہ شراب پیتے تھے۔ خیر مشاعرے والا دن آیا تو کمیٹی نے ہوشیاری کھیلی اور کہا کہ جگر مراد آبادی صاحب آپ کو لے کر ہماری بستی میں بہت غصہ ہے، غم ہے، آپ ایک کام کریں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو غزل کہتا ہوں، غزل کا ماہر، رئیس المتغزلین اس کے کہتے تھے، غزل کہنے والوں کا سردار۔ تو کہا میں تو نعت کہتا نہیں، غزل کہ آپ کو نعت کہنی ہے اور 3 دن پہلے آ جانا ہے، عین مشاعرے کے دن نہیں آنا، اس لیے کہ پہرے داری لگی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ اسٹیشن پر ہی جھگڑا ہو جائے اور دنگا بن جائے، اس لیے آپ ایک کام کریں 3 دن پہلے آ جائیں۔ نوجوان دوستو سنو، اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں، شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، جام لگا رہتا تھا، اب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھنا شروع کی، لیکن نعت لکھی نہیں جاتی، یاد ہی نہیں ہے۔ جب نعت لکھنا شروع کرتا ہے فوراً غزل لکھ لیتا ہے، کیونکہ کوئی بندہ گانوں کا عادی ہو، اسے کوئی کہ نعت، اسے تو گانے یاد آئیں گے، تو اسے تو غزل ہی یاد آتی تھی، اسے نعت یاد ہی نہیں آتی تھی۔ بہت کہا اس سے، لیکن نہیں، وہ تو اسی طرح بہہ پڑا۔ بہت جب گھنٹوں گزر گئے اور کئی راتیں گزر گئی، نعت لکھی نہیں گئی، تو ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اپنے وطن سے، مراد آباد سے، اور کہا میرے رب میں گنہگار ہوں، گو کہ میں شرابی ہوں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، لیکن عجیب بات ہے نعت میری زبان پہ آنے رہی۔ اے پیارے رب آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگاتا ہوں۔ اے پیارے محبوب جب تک آپ کی توجہ مدینے سے نہ ہو جائے وہاں تک میں کہاں کچھ کر سکتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں گو میں نے آج تک مخالفت کی ہے، گناہ کیا ہے، لیکن آج میں آپ کی شان میں کچھ نعت یا اشعار لکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے پر مہربانی کیجئے۔ اللہ کی شان۔ جب ادھر سے کچھ کام بنا، اللہ تعالیٰ نے ایسی نورانیت اور ایسا کلام کھولا کہ لکھتے 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 چلے گئے۔ وہی کلام لکھ کر جگر مراد آبادی اجمیر میں پہنچے اور آ کے چھپ گئے۔ اسٹیج پر سارے شعراء موجود مگر جگر مراد آبادی چھپے ہوئے۔ بالآخر اخیر میں جگر مراد آبادی کو یاد کیا اور بلایا کہ جی آپ بھی آ جاؤ اسٹیج پر۔ وہ آگے، اب جیسے وہ اسٹیج پر آئے پھر کیا تھا، وہ جو جوش والے لڑکے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی لاٹھی ڈنڈے چپت نکال لیے اور ہوٹنگ کرنا شروع کر دی، اسے ہٹاؤ ہٹاؤ بھگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہلہ مچ گیا پورے مجمع میں، پورے مشاعرے میں کھچا کھچ بھیڑ تھی۔ جگر مراد آبادی کھڑے رہے مائک پر اور لوگوں کی سنتے رہے، لوگ برا بھلا کہتے رہے، سنتے رہے، کہا شرابی بھاگ جائے یہاں سے، شرابی نکل جائے یہاں سے، یہ سب کہتے رہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا سامعین کرام آپ ہوٹنگ توہین میری کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی کر رہے ہو، یہ بتا دو۔ بس اس کا سننا تھا، مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ کیا جواب دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے شروع کر دیے، بڑے قیمتی اشعار کہے، یہ آج ہی لکھ کر لایا ہے۔ چنانچہ بڑے قیمتی اشعار کہے انہوں نے۔ جب وہ اشعار انہوں نے سنانا شروع کر دیے، بس پھر کیا تھا، پورے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ یا تو لوگ شرابی کر رہے تھے، یہ چپ ہو گئے اور بہت سکون کے ساتھ ان کے اشعار سنے اور وہی سے زندگی کا نقشہ پلٹ گیا۔ وہ اشعار بڑے قیمتی تھے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کیسے قیمتی اشعار تھے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے یعنی ایک شراب پینے والا ہے، ایک شراب کا عادی ہے، اور مدحت سلطان مدینہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ
ہاں کوئی نظر رحمت اور سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا اور درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔ کیسے پیارے شعر کے، کونین کا غم، مخلوق کا غم، مخلوق کا درد، انسانوں کا درد، یاد خدا اللہ سے برابر جڑا رہنا، اور درد شفاعت میری امت کی شفا، میں اپنے امت کی سفارش کروں گا کل قیامت کے دن۔ فرمایا دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، محبوب